حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اللہ والے ہیں، بہت اللہ والے ہیں۔ اس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کا ہم نام لیتے ہیں، ان کی ہسٹری کو پڑھیں جو ہم نے گزشتہ جمعہ بیان کیا یا آپ سنیں گے، وہ سارا کچھ اس بات میں سمجھ آتی ہیں۔ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے ہیں، بہت نام ہے۔ جو ان کے والدین ہیں، کیا وہ اللہ والے نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ والے نہیں تھے؟ وہ بھی بہت اللہ والے تھے، انہی کی وجہ سے تو یہ اللہ والے بنے ہیں۔ امام صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سفر کر رہے ہیں نہر کے کنارے، بھوک لگی ہوئی ہے، سفر کر رہے ہیں، پانی میں نظر پڑی تو ایک سیب کا دانہ نظر آیا، اٹھایا اور کھا لیا۔ جب وہ پیٹ کے اندر گیا فوراً خیال آیا یہ کسی کا ہوگا، تو نے ایسے ہی اٹھا کر کھا لیا، پوچھا بھی نہیں، کسی سے اجازت بھی نہیں لی۔ کہتے پانی جدھر سے آ رہا تھا، مخالف سمت چل رہے تھے، بہت سفر کر چکے تھے، واپس جانا شروع ہو گئے، جدھر سے پانی آ رہا تھا واپس جا رہے جا کے دیکھا ایک باغ ہے جس کا ایک درخت جو ہے سیب کا وہ پانی کی طرف ہے اور وہ شاخ جو ہے پانی کی طرف جا رہی ہے، تو وہاں سے رستہ پکڑا، باغ کے اندر چلے گئے۔ باغ کے اندر گئے، مالی پانی لگا رہا تھا، بوٹوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، تو کہا آپ اس کے مالک ہیں؟ کہا بس میں دیکھ بھال کرتا ہوں، اس کے جو ذمہ داری ہے وہ میرے ذمے ہے۔ تو کہا اچھا۔ کہا میں راستے میں جا رہا تھا تو میں نے ایک سیب کھایا، وہ مجھے لگتا ہے آپ کے ہی باغ کا ہے، لہذا میں آپ سے معافی مانگنے، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، یا تو اس کی مجھ سے اجرت لے لو، یا مجھ سے مزدوری کرا لو، یا مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ وہ بھی تو باغ کا جو مالی تھا وہ بھی تو سمجھتا تھا، جو اتنا سفر کر کے آیا، ایک سیب کی وجہ سے آیا، آخر یہ کوئی چیز ہے، اس کے اندر جو خوف لے کر آیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس نے کہا ہاں تیری ایسے معافی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ میرے باغ میں کام کرے، دوسرا یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، یہ ساری صفتیں اس کی بیان کی۔ کہا اس کے ساتھ یا تو شادی کر لو یا پھر میرے پاس ساری زندگی مزدوری کرتے رہو، ادھر باغ کا خیال کرتے رہو۔ سوچا، دماغ سے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، ابھی آگے گھر بھی پہنچنا ہے، سفر بھی کرنا ہے، چلو اس سے شادی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کی خدمت کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں خدمت کر کے اپنی زندگی کو تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے خدمت کر لیں گے، آگے تو پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ سوچا اور کہا ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چلے گئے، عصر کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے۔ مسجد میں امام صاحب کو کہا کہ میری بچی کا اس کے ساتھ نکاح پڑھا دو۔ نکاح ہو گیا، شام ہو چکی تھی۔ کہا مسافر اب تو کہاں جائے گا، رات ہمارے پاس ہی گزار، رات ادھر ہی ٹھہریے، صبح اپنے سفر کا راستہ لینا، پھر صبح اپنے راستے پہ چل پڑنا۔ نہیں پوچھا، نہیں تحقیق میں پڑا، پیچھے مال ہے، پیچھے جائیداد ہے، پیچھے باغ ہے اتنا بڑا جتنا میرے پاس ہے، جتنی عیاشی میرے گھر میں کی ہے اتنی وہاں ملے گی، کچھ نہیں سوچا۔ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑانے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، یہ صرف دیکھا جو اسے خوف میرے پاس واپس لے کر آیا ہے، اسی خوف کی وجہ سے وہ جو ڈر اللہ کا دل میں بیٹھا ہوا تھا اسی چیز کو دیکھا اور کہا اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہوں۔ نکاح ہو گیا، گھر میں گئے، گھر میں جا کر وہ بچی ان سارے عیبوں سے پاک تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، بہت سارے عیبوں سے پاک تھی، وہ دیکھتی بھی تھی، ہاتھوں سے پکڑنے والی بھی تھی، پاؤں سے چلنے والی بھی تھی۔ گھر پہنچے، گھر میں پہنچنے کے بعد شیخ صاحب کے جو والد ہیں ان کے سسر نے کہا آؤ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کی گھر والی ادھر ہے، آپ چلے جاؤ۔ ہاتھ پکڑ کے جب کمرے میں وہ داخل ہوئے، کمرے میں دیکھا وہ سب اس کے الٹ تھا جو سسر جی نے بتلایا تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ پکڑ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، جو کچھ بتلایا تھا وہ اس کے سب الٹ دیکھا تو فوراً واپس نکلے کہ یہ مجھ سے کہیں ان سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ باہر نکلے، کہا کیا بات ہوئی؟ بڑے پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے، کہا لگتا ہے مجھ سے بد نظری ہو گئی، یہ آپ نے غلط مجھے بھیجا ہے۔ کہا نہیں، یہی آپ کی گھر والی ہے، جو میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ اس لیے بتلایا تھا میری بیٹی نے آج تک غلط نہیں دیکھا، میری بیٹی نے آج تک غلط نہیں الفاظ زبان سے نکالے، میری بیٹی نے آج تک غلط نہیں کسی چیز کو پکڑا، میری بیٹی نے آج تک کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، اس لیے میں نے کہا تھا نہ اس کے ہاتھ
ہیں نہ پاؤں ہیں، نہ اس نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا. یہ آپ کا امتحان تھا، آج یہی تیری گھر والی ہے، صبح ہوئی چل پڑے. ہاں یہ کتنے اللہ والے ہیں. والد ایک سیب کو معافی مانگنے کے لیے، ایک سیب کی وجہ سے راہ گزر ہے، پانی میں بہہ رہا ہے، اس سیب کی فکر کتنی بڑی لگی. اور رشتہ ہوتا ہے، کتنی نیک سیرت اور کتنی صفات والی عورت ملی. پھر ان دونوں کے میاں بیوی بننے سے جو بچہ پیدا ہوا اسے میں اور آپ پیران پیر کہتے ہیں، میں اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ہاں یہ بچہ پیدا ہو گیا، کیا ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، سب کچھ خیال کیا جا رہا ہے. تربیت کا سارے مراحل جو کچھ آپ نے سنا، بہت ساری چیزیں ایسی جو آپ نے ابھی بیان نہیں ہوئی، وہ بھی ساری چیزوں کا خیال کیا جا رہا ہے. خیال کیسے کیا جا رہا ہے؟ بچے کی تربیت کا پورا خیال ہے. بچہ جب چلنے پھرنے لگا تو اس کی دین کی تعلیم کی فکر لگی کہ اس کو دین سکھایا جائے. آج ہماری پہلی فکر ہوتی ہے، اچھا میں نے تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے تو اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے، میں نے تو اپنے بچے کو فلاں بنانا ہے. کوئی بھی یہ جملہ نہیں کہتا میں نے اپنے بچے کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانا ہے. کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں سوچتا. سوچے کیا ہے دنیا کی. تو یہ بچے کو چھوڑنے کے لیے مسجد سے بچہ جب گھر آ رہا ہے تو تربیت کیسے کی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف لگایا جا رہا ہے. اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے آگے جھکنا سیکھ جائے پھر بس خیر ہے. یہی بچہ ہے جس کو سچ سکھایا جا رہا ہے، یہی بچہ ہے جس کو اللہ سے لینا سکھایا جا رہا ہے. کھانا والدہ بناتی ہے، چھپا کے رکھ دیتی ہے، سیٹ پہ کر کے رکھ دیتی ہے. بچہ مسجد سے گھر آتا ہے، مکتب سے پڑھ کے گھر آتا ہے، والدہ سے پوچھتا اماں جان ناشتے کا وقت ہے، کھانا دے دو. کہا بیٹا وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گے. بچہ پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے. اسی طرح وقت گزر رہا ہے. ایک دن والدہ کو یاد نہ رہا، محلے میں کسی کی فوتگی پر تعزیت کے لیے چلے گئی. بچے کا وقت ہوا، گھر پہنچا، آیا. جو والدہ نے تربیت کی ہوئی تھی کہ بیٹا آنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، پھر دیکھے گا اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا. بیٹا آیا مکتب سے، مسجد سے پڑھ کے آیا، آ کر اسی طرح اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے مانگا، اسی طرح کھانا ڈھونڈا، کھانا مل گیا. ادھر والدہ کو خیال آیا کہ ہیں آج تو میرا راز فاش ہو گیا، میری تربیت جو میں بچے کی کر رہی تھی وہ تو آج دوبارہ ملیا میٹ ہو گئی، وہ تو صفایا ہو گیا. وہاں سے دعا کرتی ہوئی آ رہی، یا اللہ تیرے لیے میں سب کچھ کرتی رہی، تیرے آگے جھکنے والا بنانے کے لیے، تجھ سے مانگنے والا، تیری رضا کے لیے سب کچھ کرتی رہی، آج میری لاج رکھ لے. کہتی ہے گھر واپس پہنچتی ہے، بچہ کھیل رہا ہے، بچہ کھانا کھانے کے بعد کھیل رہا ہے. کہا بیٹا کھانا؟ اماں جی کھا لیا. کہاں سے کھایا؟ اماں جی آپ نے جو طریقہ بتلایا تھا ویسے ہی کھایا، نماز پڑھی آ کر اللہ سے مانگا ہے اور کھایا ہے. بعض لکھنے والوں نے پتہ نہیں یہ مسئلہ ہے یا بات حقیقت ہے. کہا اماں جان بات فرق ضرور ہے، پہلے جو میں کھانا کھاتا تھا اس سے آج زیادہ کھانا لذیذ تھا. والدہ تو واہ واہ کرنے لگ جاتی، پھولنا شروع کر دیتی. نہیں، وہ والدہ کی بھی تو تربیت ہوئی تھی. وہ والدہ نے فوراً، اس نے بھی اللہ کے سامنے سر کو سجدے میں گرایا، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، آج کے بعد میرا بچہ دنیا میں کسی جگہ پہ ناکام نہیں ہوگا. جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تجھ سے مانگ لے گا، تجھ سے مانگنے کا میں نے اسے ڈنگ سکھا دیا ہے. اب دنیا کے کسی میدان میں ناکام نہیں ہوگا. جب ضرورت پڑے گی، جب کوئی پریشانی آئے گی، جب کوئی مصیبت آئے گی، تجھ سے مانگے گا. تو ہی سب کی مصیبتوں کو ٹالنے والا، تو ہی سب کی مشکلوں کو حل کرنے والا، تو ہی سب کے کام سنوارنے والا ہے. یہ کون ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تربیت کی بات ہو رہی ہے. یہی ہیں، قافلے میں جا رہے ہیں، بچپن ہے، ابھی لڑکپن کی عمر ہے، قافلے میں جا رہے، قافلے والوں نے روکا، والدہ نے اشرفیاں چھپائی ہوئی ہیں کپڑوں کے اندر، بیٹے کو بتایا ہوا ہے. قافلے والوں نے سب کی چیکنگ کی، ڈاکوؤں نے سارے قافلے کی چوری کی اور بچے سے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ سامنے جو نظر نہیں ہے، جیبیوں میں کچھ نہیں نظر آیا. بچہ بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی اشرفیاں ہیں، میرے پاس بھی اشرفیاں ہیں. کہاں ہے؟ کہا یہ سلی ہوئی ہیں، یہ کفوں میں یا اس جگہ کسی جگہ پہ سلی ہوئی تھی. کہا یہ سلی ہوئی ہیں. اچھا، قافلے والے سردار نے، جو لوٹنے والا قافلہ تھا، جو ڈاکوؤں کا قافلہ تھا، اس نے بچے کو سائڈ پہ کیا. کہا تجھے کس نے ڈرایا؟ تجھے کچھ نہیں کہا، تجھ سے چھپ رہا تھا اپنا خزانہ تو بچاتا، تو نے سچ کیوں بولا ہے؟ کہا مجھے میری والدہ نے یہی بتلایا ہے کہ سچ بولنا ہے.
سچ بولنا ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، جو جاتا ہے چلا جائے، سچ بولنا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ ایک سچ کی وجہ سے ڈاکو سارے کے سارے اپنے ڈاکہ زنی سے توبہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں آئندہ کے بعد یہ بچہ جس کو اللہ کا خوف اتنا ہے، جو آج ہی یہ بچپن میں یہ سوچ رہا ہے جو جاتا ہے چلا جائے، اللہ نہ ناراض ہو، اللہ کی لعنت نہ مجھ پہ پڑے، تو یہ اسی وجہ سے پورا قافلہ جو ہے وہ اپنے برے کام سے توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے گھروں میں یہی ماحول بنائیں۔ آج کی بات کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے والے بنیں۔ جب ہم صحیح معنوں میں تربیت کریں گے تو ہماری اولادیں جو ہیں وہ نیک ہوں گی، اسی طرح فرما بردار بھی ہوں گی، اور ہم والدین کا کہا بھی مانیں گے، اور وجعلنا للمتقین اماما کا تمام والدین مصداق بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بننے والا بنائے، ایسا ہی ماحول بنانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔